कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर। CLM प्रोजेक्ट के तहत कैंसर के मरीजों को अद्वियात की फराहमी। कैंसर के 6,500 मरीजों को पंजाब भर में अद्वियात की फराहमी की जा रही है। कैंसर की मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर 4 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में तातुल से दो चार कैंसर का मुफ्त इलाज बहाल कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की खसूसी तवज्जो से कैंसर के इलाज के लिए अद्वियात की फराहमी बहाल हो गई। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत की खसूसी तवज्जो से कैंसर के मरीजों का जो पंजाब भर में मुफ्त इलाज है, जो कि तातल से दो चार था, वो दोबारा बहाल हो गया है। कैंसर के आर्ज़ों में मुब्तला 6,500 से ज़ायद जो पेशेंट्स हैं, उनको CML प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त अद्वियात की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 4 अरब रुपए की लागत से जो कैंसर के इलाज के लिए मुफ्त अद्वियात हैं, उनकी खरीदारी मुकम्मल की गई है। और अब लाहौर समेत सूबे भर में जो 6,500 से ज़ायद पेशेंट जो कि जो है वो कैंसर के आर्ज़ा में मुब्तला हैं, उनको जो लाखों रुपए की ये अद्वियात जो हैं वो अब उनकी मुफ्त फराहमी का दोबारा आगाज़ किया गया है। गुज़श्ता हुकूमत के दौर में ये इलाज जो है वो तातल से दो चार रहा, जिससे कैंसर के आर्ज़ा में मुब्तला मरीज़ों को शदीद परेशानी का सामना था। और आए रोज़ जो है वो कैंसर में मुब्तला मरीज़ जो हैं वो सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई देते थे, जिस पर मौजूदा हुकूमत जो है उसकी जानिब से ये नोटिस लिया गया, खुसूसी तवज्जो दी गई और 4 अरब रुपए की खतीर रकम से कैंसर के मुफ्त इलाज की सहूलत मरीजों को बहाल कर। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान हुकूमत 30 अक्टूबर को अगले 4 माह का बजट पेश करेगी। महकमा खजाना ने 30 अक्टूबर को आइंदा 4 माह का बजट पेश करने की तस्दीक कर दी है। गैर तरक्याती अखराजात का बजट 750 अरब के करीब होगा। महकमा खजाना इतवार तक तरक्याती और गैर तरक्याती बजट फाइनल करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, निगरान हुकूमत 30 अक्टूबर को अगले 4 माह का बजट पेश करेगी। महकमा खजाना ने 30 अक्टूबर को आइंदा 4 माह का बजट पेश करने की तस्दीक कर दी है। गैर तरक्याती अखराजात का बजट 750 अरब के करीब होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अलल सुबह घोड़ा चौक फ्लाईओवर के दौरे के बाद CEO CBD इमरान अमीन का दौरा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने दिन रात काम करने पर मजदूरों को शाबाश दी है। इस दौरे का अहवाल जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, CEO CBD जो है इमरान अमीन ने वज़ीर आला के दौरे की फौरी बाद जो है वो खुद दौरा किया। घोड़ा चौक फ्लाईओवर में तमाम तामीराती कामों का जायजा लिया है। इस हवाले से उन्होंने तमाम तरह काम की रफ्तार पे इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर आला की टाइमलाइन के मुताबिक मजीद इसको तेज करने का हुक्म दिया है। उन्होंने फ्लाईओवर की फाइलें, उसका जो जितना भी वर्क था वो उसका भी जायजा लिया, जिसमें गटर्स ब्लॉचिंग के तैयार हो चुके हैं उसकी भी बात की। उन्होंने फौरी तौर पर मौके पे माहौल दोस्त इन्वायरमेंट के तहत पानी छिड़काव को यकीनी बनाने और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने के लिए बेहतर साइनेज करने की भी हिदायत की। जी ठीक है दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही का एक और केस में रिमांड तलब कर लिया है। रहीम यार खान शुगर मिल का कोटा बढ़ाने के केस में नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। एंटी करप्शन ने अदालत से नए केस में परवेज इलाही का रिमांड तलब किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन अतीक, उनसे मजीद जानेंगे। जी शाहीन, बताइए इस केस के मुतालिक। जी आज एंटी करप्शन की तरफ से परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। इनसे कहा गया था कि पंजाब असम्बली में जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर भर्तियाँ की थी उस पर हमने जो है इनसे तफ्तीश करनी है, लिहाजा इनका 14 रोज़ का रिमांड दिया जाए। अदालत में जब कार्रवाई शुरू की गई तो बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में केस जो है वो चल रहा है, उस पर के बाद जो है वो हम अपनी जो है वो बहस करेंगे जब तक वहां से फैसला नहीं आ जाता। इस दौरान जो है एंटी करप्शन के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि हमें जो है वो बहस करने का मौका दिया जाए। जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही अपना जो है वो अपने दलाइल जो है वो दे देंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना यह था कि इन्होंने जो है अपने दौर में जो है वो गैर कानूनी तौर पर भर्तियाँ कराई थी, लिहाजा हमने इनकी तफ्तीश मुकम्मल करनी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो रिमांड मजिस्ट्रेट की तरफ से नहीं दिया गया था उसको कहा था कि मुतलका अदालत से जो है वो रिमांड ले। अदालत यहाँ पर जो एंटी करप्शन के खिलाफ जो है वो परवेज इलाही के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील जो है वो कर रखी थी, जिसका फैसला अभी तक जो है वो महफूज है। अब जब उसका फैसला वहाँ से आएगा तो उसके बाद इस केस के ऊपर जो है वो
दलाइल जो है वो परवेज लाई के वकला जो है वो देंगे। इसी दौरान आज अदालत में जो है वो साथ ही एंटी करप्शन की तरफ से एक नई दरख्वास्त रिमांड के लिए दी गई कि हमने परवेज लाई को शुगर मिल में जो है वो शामिल तफ्तीश भी करना है, साथ इनसे पूछगिछ करनी है, इनका हमें 14 रोज का रिमांड जो है वो दिया जाए। अब अदालत में जो प्रोसिक्यूटर हैं और परवेज लाई के वकला हैं उनकी तरफ से अब इस वक्त दलाइल जो है वो जारी हैं और जो पंजाब असेंबली का केस है उस पर जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उस पर दलाइल जो है वो नहीं जो है वो शुरू होंगे। अब अदालत में एंटी करप्शन का कहना यह है कि जो शुगर मिल है 44 के करीब शुगर मिलें थी, जिनमें से 22 जो शुगर मिले हैं उन जो मनपसंद शुगर मिलों के मालिकान थे उनको जो है वो कोटा जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो दिया गया, जिससे गवर्नमेंट को भारी नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। अब अदालत में इस वक्त दलाइल जो है वो वकला के इस रिमांड के ऊपर जो है वो जारी है और दूसरा रिमांड जो है उस पर जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद रिमांड वो दलाइल जो है वो दूसरी तरफ से शुरू होंगे। जी ठीक है, शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इश्तिहारियों को पनाह देने, पुलिस से क्लाशनकोव छीनने, पुलिस हिरासत से भागने का केस। अदालत ने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा। जी बिल्कुल, आबिद बॉक्सर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जो अदालत ने मुस्तरद कर दी और आबिद बॉक्सर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। और पुलिस की जानिब से कहा गया था कि मुलज़म का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुलज़म से पुलिस की छीनी हुई जो क्लाशनकोफ है वो बरामद करनी है। मुलज़म के वकला ने कहा कि आपने ये झूठा मुकदमा बनाया गया था, मुलज़म के पास कोई क्लाशनकोफ नहीं है, जबकि जो अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, अब तक आपने क्लाशनकोफ क्यों बरामद नहीं की। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सज़ा को मुस्तरद कर दिया और मुलज़म को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। आबिद बॉक्सर जो साबिक इंस्पेक्टर हैं, इन पर इल्ज़ाम है कि ये भत्ताखोरों को पनाह देते थे और जब पुलिस पार्टी ने इन पर हमला किया, गिरफ्तारी करने की कोशिश की, तो ये पुलिस से क्लाशनकोफ छीन कर और हिरासत से फरार हो गए। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल 12,000 से जायद असातिज़ा सरकारी स्कूलों से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। 1250 असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। 3100 से ज्यादा असातिज़ा स्कूलों से मुस्तकिल गैर हाजिर रहे। 12,000 से ज्यादा असातिज़ा के सरकारी स्कूलों से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें 1250 असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। 3100 से ज्यादा असातिज़ा स्कूल से मुस्तकिल गैर हाजिर रहे। 2500 असातिज़ा ने हफ्ता में 2 छुट्टियां की। 5000 से ज्यादा असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने हर हफ्ता में 1 छुट्टी की। मॉनिटरिंग डेस्क ने असातिज़ा की रिपोर्ट तैयार करके महकमा तालीम को अरसाल कर दी। महकमा तालीम के मुताबिक घोस्ट और मुस्तकिल गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त लाहे अमल बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हफ्ता में 2 छुट्टियां करने के आदी असातिज़ा को वार्निंग जारी की जाएगी। महकमा खुसूसी तालीम में 373 जूनियर असातिज़ा की भर्तियों का अमल शुरू कर दिया गया है। तमाम असातिज़ा की भर्ती ग्रेड 16 में की जाएंगी। उम्मीदवारों का इम्तिहान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लिया जाएगा। भर्तियों के लिए दरख्वास्तें 6 नवंबर तक जमा करवाई जा सकेंगी। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर बराए मुतासरा समात, मुतासरा बसारत और जिस्मानी और जहनी माजूर के लिए असातिज़ा रखे जाएंगे। PPSC के इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का इंतखाबात इंटरव्यू के बाद किया जाएगा। आपको बता रहे हैं महकमा खुसूसी तालीम में 373 जूनियर असातिज़ा की भर्तियों का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि तमाम असातिज़ा की भर्ती ग्रेड 16 में की जाएंगी। उम्मीदवारों का इम्तिहान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लिया जाएगा। भर्तियों के लिए दरख्वास्तें 6 नवंबर तक जमा करवाई जा सकेंगी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम कल्चर डे का एहतमाम किया गया। कल्चर डे में यूनिवर्सिटी के तुलबा ने सकाफती लिबास ज़ेब तन किए। तुलबा ने पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, पख्तून सकाफती लिबास ज़ेब तन किए, जबकि कल्चर डे में तुलबा के जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स का एहतमाम किया गया है। रीजनल डायरेक्टर नमल ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तुलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट फातिमा हामिद की शिरकत। असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स अभी आपको
براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ محسن نقوی خالد چوک پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ اپنی سکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی برڈ چوک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور میڈیا سے ان قریب وہ ٹاک کریں گے۔ آپ اپنی سکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ محسن نقوی اس وقت برڈ چوک پہ موجود ہیں۔ جی بالکل، آپ اپنے سکرین پر مناظر دے سکتے ہیں، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خالد برڈ چوک پر موجود ہیں، جہاں پہ کچھ دیر کے بعد وہ میڈیا سے ٹاک کریں گے اور میڈیا سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر ابھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خالد برڈ چوک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے نمل یونیورسٹی کے حوالے سے۔ طلباء نے مختلف پرفارمنس پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ ہیڈ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ فاطمہ حامد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکیڈمکس اسما کرن پرویز اور دیگر شعبے کے سربراہان اور اساتذہ نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مائدہ وحید سے۔ جی مائدہ، بتائیے گا۔ بالکل ایوانی اقبال، میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر کلچر ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ مختلف اسٹوڈنٹس نے ڈیفرنٹ اسٹالس لگائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کلچر ڈے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ملبوس ساز زیبتن کیے۔ آر ڈی ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، اتنا کراؤڈ ہے، آپ نے بھی جو ہے وہ کلچر اڈاپٹ کیا، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی آج جیسے آپ جانتے ہیں کہ جی کلچرل فیسٹیول منا رہے ہیں اور بیسیکلی اس ڈے کے منانے کا پرپز یہ ہے کہ بچوں کو ان کی ایکڈیمک ایکٹیویٹیز جو ہیں جو کہ کلاس رومز کے اندر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک انٹرٹینمنٹ کا موقع بھی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو پاکستان کے کلچرز ہیں ڈفرینٹ پروونسز کے، ان سے بھی جو ہے وہ ان کو اس کا نالج ملے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہر کلچر جو ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، یہ ایک پھول کی طرح ہیں جس کی اپنی ایک خوشبو ہے اور اپنا ایک رنگ ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آج یہ سارے کلچرز کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے تو اس کو ایک گلدستے کی شکل میں پیش کریں۔ سر مجھے یہ بھی بتائیے گا، آج آپ نے بھی جو ہے وہ بلیک ڈریس پہنے اور سندھی کلچر کو ریپرزینٹ کریں، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کہ آیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی وہ اپنے بچپن والی یاد تازہ ہو رہی ہے؟ جی بالکل، میموریز جو ہے آپ کی، ظاہر ہے جب ایک پہلی بات کلچر اڈاپٹ کرنے سے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ ملنے سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اپنی آپ کی میموریز جو ہے فور شور جو ہے وہ یاد تازہ ہوتی ہے۔ بالکل، آر ڈی صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ڈفرینٹ اسٹالس کا وزٹ بھی کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بچے یہاں پر جو ہے ان کا جذبہ جو ہے وہ جوش و خروش فل دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ مختلف کلچرز کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں۔ جی ٹھیک ہے مائدہ وحید، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو براہ راست چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خالد برڈ چوک میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بائک پہ کام نہیں ہوا اور 4-5 دن بارش کے وہ ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں، وہ ایکسٹرا جائیں گے، لیکن باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ملے گا۔ اس کے ساتھ جو اگلا جی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت خالد برڈ چوک میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پی آئی اے کی پروازیں منسوخ ہونے کی وضاحت، جبکہ پی آئی اے نے گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنا معمول کا آپریشن معطل کر رکھا ہے۔ پی آئی اے کے یومیہ بنیاد پر پروازیں شیڈول کی جا رہی ہیں۔ ایندھن کی مقدار میں دستیابی کو مد نظر رکھ کر پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ ایندھن کے فراہمی والی پروازیں شیڈول کے مطابق روانہ ہو رہی ہیں۔ پی آئی اے کی بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ نہیں ہو رہی۔ پی آئی اے پی ایس او کو پروازوں کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے پیشگی ادائیگی کرتا ہے۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ اپنے ذرائع سے کچھ فنڈز کے حصول کے لیے کوشاں ہے، جبکہ فنڈز دستیاب ہوتے ہی پی آئی اے معمول کی پروازیں چلانا شروع کر دے گی۔ پی آئی اے نے اپنا بین الاقوامی آپریشن بحال رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ بین الاقوامی آپریشن میں کینیڈا، ترکی، چین، ملائیشیا اور سعودی عرب کے آپریشن کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اندرون ملک آپریشن متاثر ضرور ہے، مگر بتدریج بحالی کی منصوبہ بندی پر کام جاری ہے۔ مسافروں کو مطلوبہ پروازوں سے متعلق پی آئی اے کال سینٹر کے ذریعے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خالد برڈ چوک میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ خبر ٹھیک نہیں ہے۔ پنجاب کا بجٹ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے، ہم بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو سرپلس دکھا رہے ہیں تاکہ ان کو آئی ایم ایف میں اس کی آسانی ہو، تو ہم سرپلس میں کسی بھی صورت میں ڈیفیسٹ میں نہیں ہے۔ تو وہ میں حیران ہوا ہوں کہ بلکہ جب میں نے دیکھی تو میں نے ری چیک بھی کیا
کہ بھائی یہ کدھر سے کیا چیز آ گئی، تو اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جہاں تک رہی اسپینڈنگ کی بات، اسپینڈنگ بھی جو بجٹ اویلیبل ہے اس پہ رہ کے ہو رہی ہے، کوئی چیز اس سے آگے نہیں ہو رہی. محسن بھائی یہ بتائیں، آج ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کی، کہ جو ایڈمنسٹریٹو سروسز کے آفیسرز ہیں ان کے خلاف FIR کا جو اندراج ہوتا ہے گریڈ 19 سے ابو، وہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت ایک کمیٹی بنے گی، وہ اسے دیکھے گی اور اس کے بعد یہ اختیارات استعمال ہوں گے. اس خبر کے کس حقیقت ہے اس میں کہیں پہ بھی اس کی پاور کم نہیں ہو رہی. FIR کی پاور ہے، رہے گی، اس نے سارا کچھ جو کرنا ہے. صرف ایشو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ آ رہا تھا کہ وہ نیچے والے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے چکروں میں خراب کر رہے تھے لوگوں کو، اور چیف سیکرٹری سے ان کو صرف پرمیشن ایک لینی ہے. ادر دین دیٹ بالکل پاور ایگزیکٹلی وہ کہ وہی ہے، اس میں کوئی کسی طرح، اور یہ پرانے رولز بنے ہوئے صرف اس کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. محسن بھائی کراچی کی عوام آپ کو بڑا پسند کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی محسن نقوی ہوتے تو کراچی کے مسائل حل ہو جاتے. آج آپ نے جو سپیڈ کا اس کا کیا ہے 35 دن میں، آپ نے سر یہ 90 دن میں کام ہونا تھا، 75% کام آپ نے 35 دن میں کیا ہے، تو کیا آپ کے پاس ایسی سپیڈ ہے؟ یہ کیا نہیں، سارا ٹیم ورک ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، دن رات آپ لوگ بھی ساتھ ہیں، یہ ٹیم ساری جو دن رات کام کر رہی ہے. میرا واقع صاحب ماشاءاللہ بڑے زبردست محنت کر رہے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی پلان کر رہے ہیں، 1-2 پروجیکٹس اللہ کرے ان کے بھی کمپلیٹ ہو جائیں. رات ان سے بڑی ڈیٹیل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم کچے کے اوپر ہم نے کافی سارا چیزیں ایکسچینج کی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جوائنٹ آپریشن کر کے اس کو بھی توڑ پہنچائیں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 35 تو ہو گیا سوال سن تو لو نا. اچھا سر یہ بتائیں، اچھا سر آج انٹرویو چھپا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس کے ہیڈ ہے سکندر خیاط صاحب، انہوں نے انکشاف کیا کہ جو پنجاب کے مدارس ہیں وہ منشیات فری ہیں، جبکہ جو نشہ آور سب سے زیادہ جو یونیورسٹی ہیں، جو پرائیویٹ خصوصاً جو مافیا کروڑوں روپے لگا کے مدارس کے خلاف کمپین چلاتا ہے، ان کی جو یونیورسٹیاں یا دیگر سرکاری یونیورسٹیاں ان میں منشیاتی بیجوں کا انکشاف کیا، اس پر کیا کہتے ہیں؟ سیریس ایشو ہے، میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کروں گا. منشیات ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایشو بھی ہے. CCPO ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم آپ یقین کریں تقریباً ہر دوسرے دن اس کے اوپر جب بھی ملتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں اس دن جب کوٹ لکھپت جیل گیا ہوں، 50% عورتیں جو ہیں وہ منشیات والی وہاں پہ تھیں اندر. تو بہت بڑا ایشو ہے، اور ہماری یوتھ کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس کو ٹارگٹ کر کے وہ کر رہے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ ہمیں جتنی بھی زیادہ اس پہ محنت کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. ایون کہ جو پولیس میں لوگ کینسر ہسپتال میں جو چیزیں ہیں جیسا کہ پیٹ سکین ہے یا دوسری مشینری ہے جو باہر سے آنی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا جو پلان کیا ہے؟ آپ دعا کریں انشاءاللہ. کوشش یہ ہے کہ وہ کینسر ہاسپٹل کمپلیٹ کر کے جائیں، اور دن توڑے ہیں لیکن کوشش پوری کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کر کے جائیں. سر معاشی پالیسی ہوتی ہے اور ایک ایجوکیشن ہے، دونوں پہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. میں نے شاید دیا کہ آپ دن رات کام کر رہے ہیں. سر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو CEO ایجوکیشن لاہور جو ان کے خلاف آپ نے ایک انکوائری ہیلڈ کی ہے پچھلے دنوں کہ ایک وہ حافظ اویس قتل کیس ہے، اس کے خلاف پہلے ان کے خلاف انکوائری ہو چکی ہے. اس میں فائنڈنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ گلٹی ہیں، 15 ان پہ متعلق ایلیگیشنز ہیں. اس کے باوجود وہ بندہ اسی سیٹ پہ براجمان ہے. دیکھیں اگر اس انکوائری کی رپورٹ میں آیا کچھ ہوا تو ڈیفینیٹلی ایکشن لیں گے. سر آپ بہت سارا کام کر رہے ہیں، کاموں کی اسپیڈ تو بہت تیز ہے سر. کیا پولیٹیکل معاملہ یہ پروجیکٹ بر وقت مکمل ہو جائیں گے الیکشن کے حوالے سے؟ بالکل ہوں گے، میں تو حق میں ہوں. ہاں جی سر ایک چیز پوچھنا تھی، آپ نے معاشی پالیسی کے حوالے سے کوئی پلان مرتب کیا ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب PTI گورنمنٹ تھی تو کافی زیادہ لوننگ کی وجہ سے پنجاب کی جو اوور آل معیشت تھی وہ کافی گر گئی تھی. انہوں نے ایک اسٹریٹجی پلان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگلے 10 سال میں پاکستان پنجاب جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوگا. تو ایسی کوئی پلان مرتب کرنے کا آپ ارادہ ہے جس سے کوئی اگلا فائدہ؟ دیکھیں جس ٹائم میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگانا نہ میں نے کہنا ہے، لیکن آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. پنجاب کا گندم کا سرکولر ڈیٹ 600 بلین کا تھا جب ہم نے سنبھالا ہے، اور وہ 600 ارب تھا اس سال. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے وہ 600 ارب اتار دیا ہے. تو اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے 350 ارب صرف پینشن کا ہے پنجاب کا. ہم بیسک چیزوں کو ضرور کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلے آنے والی حکومت کے لیے بہتر ہو جائے. ویٹ 20 ارب روپیہ مہینے کا، بلکہ 28 ارب روپیہ مہینے کا جاتا تھا سبسڈی میں، اور لوگوں کو ملتی تھی 20-30%.
وہ مطلب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. یہ فائنینشیل مینجمنٹ اگر نہیں ہوئے گی تو آپ کے 2-3 سال بعد تنخواہوں کے پیسے نہیں رہیں گے. تو پوری کوشش بہت ضروری ہے ملک کی ترقی کے لیے. تاہم لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے. لاہور میں پھر بڑھ رہی ہے. پنجاب کی کرائم کی صورتحال بھائی میرے بات سنو, اسموگ کے اوپر صرف کمپیریزن کر لو پچھلے سال کا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے. میں اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں, سانس لینا اور بیماریاں سب کو فیس کر رہے ہیں. صرف آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کر لیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا میریکل تو نہیں کیا, لیکن کوشش کی ہے کہ 400 سے اوپر نہ جانے دیں. 250-300 ہے اور بہت سارے فیکٹر ہیں اس میں. تو لیکن دونوں چیزیں کر رہے ہیں ہم. اس میں کچھ شارٹ ٹرم چیزیں, کچھ لانگ ٹرم چیزیں, لیکن ابھی مہینہ بھی باقی ہے, لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا مل رہا ہے. بھی جلا رہے ہیں لوگ, ان کے خلاف مقبول کارروائی نہیں سر ہو رہی. ایف آئی آر پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے, لیکن ایف آئی آر تو کر رہے ہیں. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس کسان کو بھی تو آلٹرنیٹ دینا ہے جو ہم نے نہیں دیا. ہم اس کو منع کر رہے ہیں لیکن آلٹرنیٹ دینا بھی ہمارا کام تھا جو نہیں دیا. اس سے ریکویسٹ صرف ضرور کر رہے ہیں کہ یہ کر لو, اس کا کوئی دوسرا بندوبست کر لو, لیکن جو ہماری آدھا کام تھا ہم نے اپنا پورا نہیں کیا. آپ ان کو بلا کے چیک کر لیں, انوائرمنٹ کے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے اس طرح کے علاوہ. نہیں, ہم ان کو ویسے فیسیلیٹیٹ پورا کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں کی, کس نے کہا ہے؟ نہیں آپ نے اعلان کیا تھا کہ نہیں ہوگی. بھائی ڈسکس ہی نہیں ہوا کہیں پہ آج تک, نہ ایک میٹنگ ہوئی ہے نہ ایک ڈسکشن. یہ تو ان سے پوچھیں جو کر رہے تھے. یہ بتائیے گا آپ کا رجحان زیادہ تر ہاسپٹل کی طرف سے, اور اگر یہی صرف ایک وزٹ آپ منڈی وغیرہ کا شاید پرائز کنٹرول کمیٹی. میری بات سنیں, میں دیکھیں 2-3 چیزیں دیکھیں, میری بات سنیں. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, جو بیچ میں لوگ اگر کوئی چیز 100 روپے کی 130 روپے کی بیچ رہے ہیں وہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم بالکل ایکشن لے رہے ہیں. میں خود جا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا, یہ پورے منسٹر سارے ڈی سی کمشنر یہاں کھڑے ہوئے, یہ لوگ بھی جا رہے ہیں. اب آپ تک ہو سکتا ہے ابھی آپ میرے ساتھ آپ کی ایک انٹریکشن ہو رہی ہے, ہم 8-10 انٹریکشن کر کے آ رہے ہیں, اور اس میں پرائز کنٹرول ہماری ٹاپ پرائرٹی. ڈیلی صبح 9:30 بجے پرائز کنٹرول کی میٹنگ ہو رہی ہے ڈیلی. عادت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ بھی کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ ابھی پی ایم نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ کی ہے. سارے صوبوں میں اگر کسی کا بہتر رزلٹ تھا تو وہ پنجاب کا تھا, جس میں یہ پوری ٹیم کریڈٹ کی حقدار ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک تو بجٹ جو ہے وہ پنجاب کا آپ لوگوں نے دوبارہ 30 تک منڈے کو لا رہے ہیں انشاءاللہ. منڈے کو لا رہے ہیں. بتائیے گا کہ نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں کابینہ نے منظوری دی ہے سزا موت. اس کا میں جواب آلریڈی پہلے دے چکا ہوں. وہ جو دیکھیں ہم نے جو کرنا تھا کر دیا, مگر وہ اگلا کورٹ کے اوپر ہے جو ڈیسائیڈ کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا خالد بٹ چوک انڈر پاس کا دورہ. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.